بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین کرام۔ ایک بات، ایک محاورہ بہت زیادہ سوشل میڈیا پہ اس کا واویلا ہوتا ہے، چرچا ہوتا ہے، لکھا بھی جاتا ہے، بولا بھی جاتا ہے کہ جی ہمارے پاس بہترین فوج ہے جس کی وجہ سے آج ہم محفوظ ہیں، بہترین فوج ہے جس کی وجہ سے ہندوستان وہ جرأت نہیں کرتا ہم پہ حملہ کرنے کی یا ہم سے ڈرتا ہے، ہمارے پاس ایٹم بم ہے جس کی وجہ سے ہم محفوظ ہیں، ورنہ ہم پہ دشمن چڑھ دوڑتے اگر یہ ساری چیزیں نہ ہوتی۔ اپنی فوج پہ فخر کرنا، اپنے تیار شدہ گھوڑوں پہ فخر کرنا یہ کوئی بری بات نہیں ہے، اس پہ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اور اب میں آپ کو لے کے چلتا ہوں قرآن مجید کی طرف، جو کہ ہمارے لیے حتمی ہدایت اور روشنی ہے۔ قرآن پاک کی سورہ مبارکہ سورہ کہف، اس میں ذکر ہے حضرت ذوالقرنین کا، ایک نیک بندے اللہ کے اور نیک بادشاہ، جنہیں اللہ نے زمین میں بادشاہ اختیار طاقت عطا فرمائی۔ اور قرآن مجید یہ فرماتا ہے کہ وہ جب مشرق میں انہوں نے اپنی مہمات کا آغاز کیا تو اس جگہ پہ پہنچے جہاں سے سورج نکلتا ہے، یعنی انتہائی مشرق کی طرف، اور پھر وہ مغرب کی طرف گئے ایسی جگہ پہ جہاں دلدل کے اندر سورج غروب ہوتا ہوا انہیں نظر آیا، سورج غروب ہونے کی جگہ یعنی کہ انتہائی مغرب۔ پھر وہ ایک ایسی جگہ پہ گئے جہاں انہوں نے ایک بالکل اجنبی قوم کو پایا جو ایک اجنبی زبان بولتی تھی، یعنی ان کی زبان دیگر زبانوں سے مختلف تھی، ان کی بات سمجھنا وہ مشکل تھا۔ اشاروں کنایوں میں وہاں پہ گفتگو ہوئی اور پتہ چلا کہ وہ لوگ ایک مشکل سے دوچار ہیں، اور وہ مشکل یہ ہے کہ ہر سال آل یاجوج و ماجوج ان پر حملہ کرتے ہیں اور وہاں پہ قتل و غارت کرتے ہیں، ان کی فصلیں، ان کے باغات تباہ کر دیتے ہیں۔ تو ان سے چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے انہوں نے جناب ذوالقرنین ان سے عرض کی کہ آپ اس کا بندوبست کر دیں، آپ ان سے ہمیں محفوظ کر دیں۔ تو انہوں نے یعنی کہ حضرت ذوالقرنین نے کہا کہ تم افرادی قوت مجھے دو، اپنے لوگ جو ہے میرے ساتھ شامل کرو، اور پھر ان لوگوں کے ساتھ مل کر جناب ذوالقرنین اور ان کی فوج نے ایک بڑی دیوار جسے سد سکندری کہا جاتا ہے وہ تعمیر کی، قائم کی، اور اس کے بعد اس کے اوپر سیسا پگھلا کر، لوہا پگھلا کر پتھروں کے اوپر ڈالا گیا، یعنی انتہائی اسے مضبوط کر دیا گیا، اور آل یاجوج و ماجوج وہاں سے اس سد کو، اس دیوار کو پار کر کے اس قوم پہ حملہ آور نہیں ہو سکتے تھے۔ تو اس کے بعد بہت امپورٹنٹ بات ہے کہ جو فرمان تھا جناب ذوالقرنین کا وہ تھا ھذا من فضل ربی، یہ سب میرے رب کا فضل ہے۔ نہ انہوں نے اپنی طاقت کی بات کی، نہ انہوں نے اپنی فوج کی بات کی، نہ انہوں نے اپنی صلاحیت کی بات کی، نہ ہی انہوں نے اپنی قیادت کی بات کی۔ پھر ہم آ جاتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور پہ، غزوہ احد اور غزوہ بدر ہمارے سامنے۔ غزوہ بدر 313 لوگ جن کے پاس پوری تلواریں بھی نہیں ہیں، لڑنے کا سامان بھی موجود نہیں ہے، کھانے کا بھی ان کے پاس کوئی خاص بندوبست نہیں ہے، اور وہ 1000 کے لشکر کو الٹا پلٹا دیتے ہیں۔ اور غزوہ احد کے اندر کیا ہوتا ہے؟ مسلمانوں کی تعداد پہلے کی نسبت زیادہ ہے، ہتھیار بھی زیادہ ہیں، جوشیلے نوجوان صحابہ وہاں پہ موجود ہیں۔ ایک تھوڑی سی غلطی کا احتمال ہوتا ہے
ایک تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان وہ پس پشت ڈالا جاتا ہے کہ نبی پاک نے درے پہ 50 تیر اندازوں کو اپنے صحابی عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں وہاں پہ چھوڑا اور کہا کہ اگر تم لوگ ہمیں نیچے وادی میں یہ دیکھو کہ ہم پہ پرندے ہمیں نوچ رہے ہیں تب بھی یہ جگہ نہیں چھوڑنی. لیکن کیا ہوا کہ جب یہ نظر آیا کہ فتح ہو چکی اور مال غنیمت لوگ سمیٹ رہے ہیں تو مال غنیمت کے لالچ میں ان لوگوں نے اس جگہ کو اس درے کو چھوڑ دیا. حالانکہ عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہیں روک رہے تھے اور ان کے 10 صرف ساتھی وہاں پہ قائم رہے, باقی لوگ وادی میں اتر گئے. اور پھر اس کا نقصان کیا ہوا کہ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بعد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی بنے, انہوں نے اس درے کی طرف سے حملہ کر دیا اور جنگ کا نقشہ ہی بدل گیا. ایک ذہن میں جو بات آئی تھی کہ جی آج ہم فتح کر لیں گے اپنے زور بازو پہ, وہ اس پہ اللہ تعالیٰ نے سکھایا اپنے بندوں کو. وہ بہترین لوگ تھے کہ ایک تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے درمیان موجود تھے اور وہ ڈائریکٹ تربیت یافتہ تھے نبی پاک کے, لیکن یہ ذہن میں تھوڑی سی جو ایک غلطی وہ آئی, اس پہ اللہ تعالیٰ نے سکھا دیا کہ نہیں, ھذا من فضل ربی, جو کچھ بھی ہے وہ اللہ کے فضل سے ہی ہوگا. پھر ہم آگے آ جاتے ہیں سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں, اور اس سے پہلے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ہی سیف اللہ, اللہ کی تلوار حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں فتوحات کا سلسلہ وہ شروع ہو چکا تھا. حضرت عمر وہ ان کا جب دور شروع ہوا اور ان کے کانوں میں یہ بات کہیں پڑی کہ جنگیں خالد بن ولید کی وجہ سے جیتی جا رہی ہیں, تو خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو عہدہ تھا جرنیلی کا, سپہ سالاری کا, وہاں سے ہٹا دیا اور انہیں آزمانے کے لیے شاید یہ اختیار دیا کہ اگر آپ جہاد کرنا چاہتے ہیں تو ایک سپاہی کی حیثیت سے جہاد کر سکتے ہیں, ورنہ آپ گھر تشریف لے جائیں, آپ کی ضرورت نہیں ہے. تو قربان جائیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ان کی تربیت پر اور ان کے تربیت یافتہ صحابہ پہ کہ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا فیصلہ کیا کہ میں ایک سپاہی کے طور پہ لڑوں گا, کیونکہ میرا مقصد سپہ سالاری نہیں ہے, میرا مقصد داد وصول کرنا نہیں ہے اپنی جرنیلی کی, میں تو جہاد کے لیے نکلتا ہوں, اللہ کے راستے میں, اللہ کے لیے, اللہ کی رضا کے لیے, اسلام کے غلبے کے لیے میں لڑنے کے لیے نکلتا ہوں تو لڑوں گا. تو پھر کیا ہوتا ہے, ایک وقت وہ بھی آتا ہے کہ سیدنا عمر امیر المومنین وہ دیکھتے ہیں کہ ڈسپلنری ایک وائلیشن ہوتی ہے حضرت خالد بن ولید کی طرف سے, ایک غلطی جسے حضرت عمر وہ بہتر جانتے تھے. تو کیا سزا ملی کہ ڈسمس آن سروس کر دیا. حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس سپاہی ہونے سے, جرنیل ہونے سے بھی برخاست کر دیا کہ آپ کی ضرورت نہیں ہے, آپ گھر جائیں. اور قربان جائیں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ کہ وہ روتے ہوئے اس جگہ کو چھوڑتے ہیں, کوئی آگے سے ریٹیلیشن نہیں ہے. یہ وہ شخصیت ہے جس کی زیر قیادت شام یعنی روم کی سلطنت کا جو مشرقی حصہ تھا وہ سارے کا سارا مسلمانوں کے ہاتھ آیا. یہ وہی ہستی ہے جس کی وجہ سے فارس میں فتوحات ہوئیں, جنگ قادسیہ اور دیگر جنگیں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں ہی مسلمانوں نے فتح کیں. یہ وہی ہستی ہے جس کی وجہ سے, جس کی زیر کمان فتنہ ارتداد یعنی مرتد ہونے کا جو فتنہ تھا اور منکرین زکوٰۃ کا جو فتنہ تھا, اسے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں اس کی سرکوبی ہوئی. یہ وہی خالد ہیں
لیکن خالد ذرا بھی ریٹیلیٹ نہیں کرتے، اور ان کے اندر بھی ایمان یہی ہے کہ جتنی فتوحات ہوئی ہیں یہ خالد کی یا خالد کی تلوار کی وجہ سے، خالد کی قیادت یا خالد کی کمان کی وجہ سے نہیں ہوئی، یہ خالص اللہ کے فضل کی بنیاد پہ یہ سارا کچھ حاصل ہوا ہے۔ ھذا من فضل ربی۔ اس لیے ہمیں یہ چاہیے کہ اس طرح کی بات کبھی نہ کریں کہ اللہ کا حکم ہے کہ ہم نے اپنے گھوڑے تیار رکھنے، اور الحمدللہ کہ وہ گھوڑے ہمارے سپاہی، ہماری فوج وہ تیار رکھتی ہے، ان کے پاس وہ تیار شدہ گھوڑے ہیں، ان کے پاس اچھی تربیت ہے، لیکن یہ کبھی بھی یہ اس طرح کے بول نہ بولیں کہ ہمارے پاس ایٹم بم ہے، ہمارے پاس فلاں ہے، ہمارے پاس فلاں ہے۔ جنگیں طاقت سے نہیں جیتی جاتی، جنگیں جو مسلمان ہیں، اللہ کے جو بندے ہیں، وہ اللہ کے فضل سے ہی جنگوں میں فتوحات حاصل کرتے ہیں۔ دیکھیے طاقت تو سلطنت روم کے پاس بھی تھی، طاقت تو سلطنت فارس کے پاس بھی تھی، اور اس سے پہلے اگر دیکھا جائے جیسا کہ قرآن پاک ہمیں بتاتا ہے کہ جو قوم سمود تھی، قوم عاد تھی، اللہ پاک خود فرماتا ہے کہ میں نے ان جیسی طاقتور مخلوق، ان جیسے طاقتور انسان نہ اس سے پہلے پیدا کیے نہ اس کے بعد پیدا کیے۔ وہ کہاں گئے؟ ان کی طاقتیں کہاں گئیں؟ جب وہ اللہ کے راستے سے ہٹ گئے، اللہ کے نافرمان ہوئے، تو اللہ نے انہیں ایسے زمین پر اوندے منہ پھینکا جیسے وہ کبھی آباد ہی نہیں تھے، اور وہ جس علاقے میں آباد تھے اس میں بعد میں آج تک آبادی تک نہیں ہوئی۔ تو اس لیے یہی عرض ہے سب لوگوں سے کہ اس طرح کے بول نہ بولا کریں۔ جب بھی ہمیں فتح ملتی ہے، جب بھی ہمیں فتح ملی، اور انشاءاللہ جب بھی ملے گی، وہ ھذا من فضل ربی ہوگی، اللہ کے فضل سے ہی حاصل ہوگی انشاءاللہ۔ جزاکم اللہ خیر۔